السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج کے دن سارے سال میں دوران سال میں جو کام ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے افضال ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ رپورٹس کافی ہیں خلاصہ کے باوجود، اس میں سے بھی مختصراً چند رپورٹس میں پیش کروں گا یا قوائف پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 403 ہے۔ ان نئی جماعتوں کے علاوہ 829 نئے مقامات پر پہلی بار جماعت کا پودا لگا ہے، یعنی پہلی دفعہ کوئی نہ کوئی شخص، ایک یا دو یا چند افراد جماعت میں داخل ہوئے ہیں۔ نئے مقامات پر جماعت کے نفوذ اور نئی جماعتوں کے قیام میں نائجیریا سر فہرست ہے۔ یہاں اس سال 99 جماعتیں قائم ہوئی ہیں، نئی جماعتیں۔ اس کے بعد کانگو کنشاسا ہے، پھر تیسرے نمبر پر سیرا لیون ہے، 40 ہیں۔ اس کے بعد باقی ممالک ہیں، گیمبیا، گھانا، لیبریا وغیرہ، اور یورپ کے کچھ ممالک۔ نئی جماعتوں کے قیام کے واقعات کے سلسلے میں ساؤ تومے کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ملک ساؤ تومے کے صرف 3 جزیروں پر آبادی ہے۔ ساؤ تومے اور پرنسپ جزیروں میں تو جماعتیں قائم ہو چکی ہیں اور مساجد بھی بن چکی ہیں۔ اس سال تیسرے جزیرے پر بھی جون 2021 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا نفوذ ہوا اور جماعت قائم ہوئی۔ یہاں ہمارے لوکل معلمین گئے، تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ کے فضل سے ہمارے سے مبلغ سلسلہ کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں گئے، ان کو لوگوں سے ملے۔ احمدیت کا پیغام وہاں پہلے پہنچ چکا تھا۔ تبلیغ سننے کے بعد نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے
10 افراد کو عیسائیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ یہ چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے، 100 سے بھی کم افراد کی آبادی ہے، کل رقبہ 2 مربع کلومیٹر ہے، ایکویٹر کے عین اوپر واقع ہے۔ بہرحال اس جزیرے میں بھی اللہ نے جماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تنزانیہ کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ریجن کے ایک گاؤں میں ہمارے 3 معلمین تبلیغ کے لیے گئے، تبلیغی پروگرام ہوئے، لوگوں نے جماعت کے پیغام کو توجہ سے سنا اور 60 افراد نے احمدیت قبول کر لی۔ اس پر کہتے ہیں کہ لوکل امام نے انہیں فون کیا کہ آپ کے معلمین یہاں آئے ہوئے ہیں اور فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ان معلمین کو دوبارہ بھیجو اور اتفاق سے، تاکہ ہماری آپس میں بیٹھ کے ہم بات کریں اور یہ لوگ تبلیغ نہ کریں۔ خیر اسی دوران جب فون کر رہے تھے تو معلم صاحب وہاں پہنچ گئے، تو اس نے کہا وہ معلم آ گئے ہیں، تو فون بند کر دیا۔ معلم سے جا کے انہوں نے تکرار شروع کر دی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، میرے لوگوں کو آپ کھینچ رہے ہیں۔ مولوی تو اپنی فکر ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کا روٹی پانی اس سے وابستہ ہے۔ بہرحال ہمارے معلم ہیں، ان کو بھی تبلیغ شروع کر دی۔ لوکل امام تو وہاں مخالفت کرتا رہا، لوگ وہاں سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوکل امام کے ساتھ بحث کے دوران جب لوگ جمع ہو گئے تو 30 اور لوگوں نے پیغام سن کر جماعت کا احمدیت قبول کر لی، اور وہ سنی امام اپنی مسجد میں اس طرح ہی بیٹھا ہے، اکا دکا لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہاں 100 کے قریب یا 90 نفوس پر مشتمل ایک نئی جماعت قائم ہو گئی ہے۔ اللہ کے فضل سے جماعتی نظام، چندے کے نظام میں بھی یہ لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ گنی کناکری، یہاں بھی ایک گاؤں ہے ڈونکھے، وہاں ہمارا تبلیغی وفد گیا۔ ان لوگوں کو اسلامک لیگ والوں نے بہت ڈرایا دھمکایا ہوا تھا کہ احمدی نعوذ باللہ کافر ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ لیکن جب انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچایا اور امت مسلمہ میں آنے والے امام مہدی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے بارے میں بتایا، تو انہوں نے برملا اظہار کیا کہ ہم اپنے بزرگوں سے آخری زمانے کے بگاڑ اور ایک مسئلے کے آنے کے بارے میں سنا کرتے تھے، لہذا ہمیں آپ کی باتیں سچی لگتی ہیں۔ یہ سارا گاؤں امام سمیت احمدیت میں داخل ہو گیا اور وہاں نظام جماعت باقاعدہ قائم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں نے ان کو بہت ڈرایا دھمکایا، ارد گرد کے لوگوں نے جو ان کو مدد دیا کرتے تھے، عرب مسلمان اسلامک لیگ والے، انہوں نے بھی ڈرایا، لیکن انہوں نے کہا ہمیں جو ایمان احمدیت قبول کر کے حاصل ہوا ہے اور ہماری عبادات میں جو مزہ اب آنے لگا ہے وہ اس سے قبل نہیں تھا۔ ہم اللہ کے فضل سے احمدی مسلمان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جو مرضی تم کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو بعض امام بھی شریف النفس ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ان کے سینے بھی کھولتا ہے اور وہ پیغام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور شامل ہوتے ہیں۔ ساتومے کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ مبلغ سلسلہ حماد صاحب لوکل معلم سلمان یوسف کے ساتھ ایک گاؤں میں گئے تبلیغ کے لیے۔ اس گاؤں میں اسلام کا پیغام پہلی دفعہ دیا جا رہا تھا۔ دوران تبلیغ میں بیٹھے ایک شخص اعتصم صاحب کہنے لگے کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہیں تھا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ جماعت احمدیہ بہت اچھی جماعت ہے
کہتے ہیں میں ایک گاؤں میں، یہاں سے قریب گاؤں ہے یا کچھ فاصلے پر، پورتو لیگری، وہاں رہتا ہوں. کچھ عرصہ ہوا وہاں جماعت کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچا. اس گاؤں کے احمدیوں کا نام لے کر کہنے لگا کہ احمدی ہونے کے بعد ان کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے ہیں. ہم نے جماعت میں صرف اور صرف اچھی باتیں دیکھی ہیں. ہم سب کو عیسائیت چھوڑ کر، عیسائی تھا ہے کہ عیسائیت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے. تھا نہیں، بلکہ تھا ہی کہنا چاہیے، ہے نہیں، کیونکہ موصوف نے اسی وقت اسلام احمدیت میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا اور بیعت کر لی. اس کے بعد کئی اور لوگوں نے میں اس کی بات سننے کے بعد اعلان کیا، اور اس طرح اس جگہ بھی ایک نئی جماعت قائم ہو گئی. تنزانیہ کے معلم صاحب کہتے ہیں ایک تبلیغی وفد ہمارا ایک گاؤں میں پہنچا، لوہا. وہاں ایک بھی احمدی نہیں تھا، پورے گاؤں میں صرف چند مسلمان تھے. وہاں ایک دوست عثمان صاحب سے ملاقات ہوئی، انہیں احمدیت کا پیغام پہنچایا گیا. چند ملاقاتوں میں جماعت کے بارے میں علم حاصل کرنے پر انہوں نے بیعت کرنے کی خواہش ظاہر کی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں گھر گھر دورہ کروایا. ایک جوش پیدا ہوا اس میں بھی تبلیغ کا، اور آہستہ آہستہ اس قوم میں چند لوگ جماعت میں شامل ہو گئے. یہاں کے مسلمان نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے قریبی گاؤں جایا کرتے تھے. جب وہاں کے مسلمانوں کو علم ہوا کہ لوگ آہستہ آہستہ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اندر ہی اندر ان نوبائین کو بھڑکانا شروع کر دیا. اس طرح دیگر مسلمانوں نے تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی. نماز سینٹر کے طور پر کسی مکان کو استعمال کرنے کی تجویز ہوئی تو انہوں نے یہ باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ گھر میں نماز نہیں ہوتی. نوبائین نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک مناسب پلاٹ دیکھا تو ان نام نہاد مسلمانوں نے اس کے مالک سے بات کر کے وہاں بھی روک پیدا کر دی تاکہ مسجد کی جگہ نہ مل سکے. ان تمام رکاوٹوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس گاؤں میں احمدیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایک نئی جماعت کا قیام عمل میں آ گیا ہے. واقعات تو بے شمار ہیں، اس وقت میں چھوڑتا ہوں. نئی مساجد کی تعمیر اور جماعت کو عطا ہونے والی مساجد. دوران سال جو مساجد جماعت کو بنانے کی توفیق ملی وہ ہے، ان کی تعداد ہے 135، اور 76 بنی بنائی مساجد ہمیں عطا ہوئیں. اس طرح کل 211 مساجد ہیں. افریقہ میں گھانا میں سب سے زیادہ مساجد تعمیر ہوئی ہیں، 31. سیرا لیون ہے، نائجیریا ہے، بینین ہے، تنزانیہ ہے، اور اس طرح بعض ممالک ہیں. پرنسپ جزیرے میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد. ساؤ تومے کے 3 آباد جزیروں میں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، میں جماعت کی مساجد پہلے سے قائم ہو چکی ہیں. اب اس سال جو 3 آباد جزیروں میں سے ساؤ تومے جو جزیرہ ہے اس میں مساجد پہلے سے قائم ہو چکی ہیں، بن چکی ہیں. اس سال دوسرے جزیرے پرنسپ کے گاؤں پورٹ ریال میں جماعت کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی ہے. ایک عیسائی دوست مسجد کے افتتاح میں شریک ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے جزیرے پر پہلے کوئی مسلمان نہیں رہتا تھا. ہمیں میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ اسلام بہت برا مذہب ہے، لیکن جب سے جماعت احمدیہ جزیرے پر آئی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسلام ایک بہت اچھا اور پرامن مذہب ہے. ہم سب یہاں مل کر رہیں گے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. بیلیز میں جماعت احمدیہ کی پہلی مسجد نور تعمیر ہوئی ہے.
یہ تقریباً 2 ایکڑ رقبے پر ہے. 2 دسمبر 2019 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. 220 لوگ اس مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے. مشنری آفس بھی ہے, مشن ہاؤس بھی ہے, لائبریری بھی ہے, گیسٹ ہاؤس, ایک کمرہ مہمانوں کے لیے بھی ہے, اور بیلیز شہر سے 2 بڑی ہائی ویز نکلتی ہیں. ایک میکسیکو کی طرف جاتی ہے, دوسری گوٹے-مالا جنوبی بیلیز کی طرف جاتا ہے ہائی وے. مسجد نور جو ہے گوٹے-مالا جانے والی ہائی وے پر واقع ہے, اور سٹی سینٹر سے 2 میل دور ہے. اس طرح جب گوٹے-مالا کی طرف سے بیلیز شہر میں آتے ہیں, جو پہلا بڑا راؤنڈ اباؤٹ ہے, اس سے 1 کلومیٹر دور ہے. جماعت اس راؤنڈ اباؤٹ پر اپنے سائن بورڈ بھی نصب کر رہی ہے, اور مسجد وہاں سے نظر بھی آتی ہے. سینٹرل امریکہ میں گوٹے-مالا کے بعد یہ دوسرا ملک ہے جہاں جماعت کو باقاعدہ اپنی مسجد تعمیر کرنے کی توفیق ملی. اس مسجد کی تعمیر کے لیے کینیڈا سے 3 بھائی گئے تھے, والنٹیئر کیا انہوں نے. کینیڈا کی مسجد میں بھی انہوں نے تعمیر میں حصہ لیا تھا, کافی کردار ادا کیا تھا. منصور صاحب, منظور صاحب اور فرید صاحب, اور مدثر ہیں ایک چوتھے. اور بہرحال یہاں بیلیز میں آئے, اور یہاں آ کے انہوں نے کام کیا, اور مسجد کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا پہلے $1.5 ملین کا, ان کے کام کرنے کی وجہ سے, والنٹیئر کرنے کی وجہ سے تقریباً $5.25 لاکھ میں یہ مسجد تعمیر ہو گئی, اور بڑی خوبصورت مسجد بن گئی. اس مسجد میں کی تعمیر میں لوکل لوگوں نے بھی بڑی قربانی دی ہے. امریکہ کے زائن مقام پر ایک یادگار بنانے کا منصوبہ تھا. جماعت احمدیہ امریکہ زائن میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کی صداقت میں ایک یادگار بنانے کی خواہش مند تھی. 2 سال قبل وہاں 10 ایکڑ زمین بھی خریدی گئی. ایک مسجد یہاں بنانے اور ایگزیبیشن ہال بنانے کا پروجیکٹ تھا. اس پر قریباً $4 ملین لاگت کا اندازہ ہے. اللہ کے فضل سے یہ رقم جمع ہوئی. جماعت احمدیہ امریکہ کی لجنہ نے تقریباً $2.25 ملین جمع کر کے اس مسجد کی تعمیر کے لیے کہا ہے کہ اس کا خرچ ہم دیں گے. اس طرح یہ لجنہ مائلہ امریکہ یہ مسجد بنا رہی ہے امریکہ میں, اور کافی بڑی مسجد ہے. 6000 مربع فٹ کی بیسمنٹ ہے, اسی سائز کے 1 فلور ہے. مردوں عورتوں کی نمازوں کے ہال ہیں. یہ زائن شہر کی تاریخ میں پہلی مسجد ہوگی. پھر اسی طرح ایگزیبیشن ہال وغیرہ بنیں گے, اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی اور فتح کی معلومات ڈیجیٹل اسکرینوں پر بھی اس ایگزیبیشن ہال میں دیکھی جا سکیں گی. حضرت المسیح کی طرز کا ایک مینارہ بھی پروجیکٹ میں شامل ہے. تو بہرحال یہ بڑی ایک جماعت احمدیہ امریکہ کا بڑا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کے جلد مکمل کر لیں. مساجد کے تعلق میں واقعات کے بارے میں بھی رپورٹیں جماعتیں لکھتی ہیں, بھیجتی ہیں. امیر صاحب لائبیریا لکھتے ہیں کہ بومی کاؤنٹی کے ایک جماعت میں مسجد کی تعمیر جاری تھی. لوکل معلم آدمہ صاحب احباب جماعت کو ساتھ لے کر
مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں وکالہ امر کر رہے تھے کہ غیر احمدی امام کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے پوچھا کہ مسجد کون بنا رہا ہے؟ ہمارے مولم نے اس کو بتایا کہ ہم احمدی ہیں اور میں جماعت کا مشنری ہوں اور یہ مسجد احمدیہ جماعت تعمیر کر رہی ہے. اس پر وہ غیر احمدی امام کہنے لگا میں نے تو سنا ہے کہ احمدی کوئی اچھے مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ تو بڑے جذبے سے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. آپ مشنری ہیں اور خود لوگوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. مولم نے اس امام کو جماعت کی تفصیل سے تعارف کروایا تو امام کی دلچسپی بڑھی اور اس نے دعوت دی کہ آپ میرے علاقے میں آئیں تاکہ جماعت کے عقائد پر بات کی جا سکے. چنانچہ مقررہ تاریخ پر اسے گاؤں جب گئے، وہاں 4 گاؤں کے نمائندگان اپنے اماموں کے ساتھ جمع تھے. انہیں تبلیغ کی گئی، جماعت کے عقائد تفصیل سے پیش کیے گئے اور سوال و جواب ہوئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چاروں اماموں نے اپنے لوگوں سمیت جماعت احمدیہ میں شمولیت اختیار کی اور 410 افراد نے بیعت کی، اور نہ صرف بیعت کی بلکہ اسی مہینے سے چندے کے نظام میں بھی شامل ہو گئے. اسی طرح اس کے اور کچھ واقعات بھی ہیں. کانگو کنشاسا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں بیعتیں ہوں وہاں میں نے ہدایت کی تھی کہ مسجدیں بھی چھوٹی چھوٹی بنا دیا کریں یا نماز سینٹر بنایا کریں کم از کم. تو کہتے ہیں اس کے مطابق میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کانگو کنشاسا کو کئی جماعتوں میں چھوٹی چھوٹی مساجد بنانے کی توفیق مل رہی ہے، اور ان مساجد کے لیے نوآبائین کا جوش قابل دید ہے، اور یہ جوش و جذبہ پرانے احمدیوں کے ازدیاد ایمان کا باعث بنتا ہے. مسجد کی تعمیر میں مخالفت اور رکاوٹیں بھی ڈالتے ہیں مخالفین، مخالفت بھی کرتے ہیں. فلپائن کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ زمبوانگا شہر میں مرکزی مسجد کی تعمیر کے لیے غیر احمدی مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے 2.5 سالوں سے حکومت کی طرف سے تعمیر کی اجازت نہیں مل رہی تھی. مسجد کی تعمیر کی اجازت کے سلسلے میں مختلف اعتراضات ہوتے رہتے اور حکومتی دوستوں سے یہی اطلاع ملتی رہی کہ اس کے پیچھے غیر احمدی علماء کی مخالفت ہے، اور کئی دفعہ مشہور کر دیا گیا کہ مسجد کی تعمیر کی اجازت کی درخواست جو ہے واپس لے کر یہی درخواست کمیونٹی سینٹر لائبریری کے نام سے جمع کروا دیں تو اجازت مل جائے گی، مسجد کی نہیں ملے گی. بہرحال کہتے ہیں آخری اعتراض یہ کیا گیا کہ مسجد سے امن عامہ میں نقص کا خدشہ ہے. اس بارے میں رپورٹ کے لیے لوکل میئر نے شہر کے انٹرفیتھ کونسل کے سربراہ ایک اٹیلین پادری ہیں ان کو رپورٹ بھجوانے کو کہا. اٹیلین پادری گزشتہ 45 سال سے فلپائن میں مقیم ہیں. اس رپورٹ پر پادری صاحب نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان علماء اس مسجد اور احمدیوں کے خلاف ہیں، مگر میرے علم کے مطابق احمدیہ جماعت ایک پرامن جماعت ہے. میں زوننگ کے قوانین کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے خیال میں انہیں اس علاقے میں مسجد بنانے کا پورا حق ہے، کیونکہ باقیوں کو اگر ہے مذہبی آزادی تو ان کو بھی حق ہے. پھر اس طرح بہرحال اب تعمیر کی اجازت مل گئی اور کام بھی شروع ہو گیا ہے. مشن ہاؤسز اور تبلیغی مراکز میں اضافہ. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 123 نئے مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے. ان پر یہاں بھی پہلے نمبر پر گھانا ہے، پھر نائجیریا ہے، سیرالیون ہے، اور اس طرح بہت سارے دوسرے افریقن ممالک بھی ہیں، اور یورپ کے ممالک بھی ہیں، رشیا کے ممالک بھی ہیں. میسیڈونیا شہر پشچیگو میں جماعت احمدیہ کے پہلے نماز سینٹر اور تبلیغی مرکز بیت الاحد کی تعمیر ہوئی ہے. اللہ کے تعالیٰ کے فضل سے یہاں پہلے جماعتی مرکز اور نماز سینٹر کی تکمیل مکمل ہو گئی. اس کے سنگ بنیاد میں
دارالمسیح قادیان سے منگوائی ہوئی اینٹ نصب کی گئی. یہ میں نے ان کو بھجوائی تھی اینٹ دعا کر کے. یہ مرکز 3 مناظر پر مشتمل ہے. پہلی منزل میں لائبریری ہے، جماعتی کچن ہے، گیسٹ روم ہے اور وضو کی جگہ ہے. نیز ایک سٹور اور مشن ہاؤس ہے، ایک سٹور اور ہاؤس ماسٹر کی رہائش ہے. دوسری منزل میں مسجد کا حصہ ہے، مردوں اور لجنہ کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز کی جگہ ہے. لیز لجنہ کی وضو کی جگہ ہے. تیسری منزل میں دفتر اور ملک کی رہائش ہے اور یہ بھی بڑی خوبصورت بلڈنگ بن گئی ہے. رقیم پریس اور افریقن ممالک کے احمدیہ پرنٹنگ پریس جو ہیں مختلف، ان میں بھی اللہ کے فضل سے اچھا کام ہو رہا ہے. فارنہم کے پریس جو ہے اس کے ذریعے سے چھپنے والی کتب کی تعداد 3,15,000 سے زائد ہے. اس کے علاوہ رسالے اور پمفلٹ وغیرہ اس کے علاوہ ہیں. اسی طرح دوسری دنیا کے ممالک کے پریس جو ہیں ان میں بھی کام ہو رہا ہے. وکالت تصنیف یو کے کا جو کام ہے اس کے مطابق دوران سال قرآن کریم کا اٹالین ترجمہ طبع ہو چکا ہے، ریوائز ہوا ہے. اس کی تیاری میں جماعت کینیڈا اور اٹلی نے بہت محنت کی ہے. انگریزی کتب حضرت مسیح علیہ السلام 4 تصانیف جو ہیں اس کے ترجمے کروا کے شائع کرائی گئی ہیں. جنگ مقدس، سیرت الابدال، شہادت القرآن، اتمام الحجہ. اسی طرح ملفوظات کی انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے 3 جلد کا. باقی کچھ کتابیں زیر میں ترجمے ہو رہے ہیں. اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح اول کی کتابیں بھی ترجمے ہو رہے ہیں، اس سال شائع ہو جائیں گی. اسی طرح چینی لٹریچر، چینی کتاب میں عثمان چینی صاحب مرحوم کے حالات زندگی مشتمل ایک کتاب شائع کروائی ہے انہوں نے. کتابوں کے جو شائع ہوئے ہیں ان کے مختلف تعارف ہیں. اس دفعہ کتب حضرت مسیح علیہ السلام پر تبصرے کہتے ہیں. روحانی خزائن بھی بڑی خوبصورت جلدوں میں جلد میں شائع ہوا ہے. 23 کی 23 جلدیں. بڑی پرنٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور جلد بھی بہت اچھی ہے اور قیمت بھی زیادہ نہیں. یہاں اگر بک سٹال میں پتہ نہیں ہے اس دفعہ انہوں نے انتظام کیا ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال یہاں کے بک سٹال سے وکالت تصنیف اشاعت سے رابطہ کر کے لی جا سکتی ہیں یہ. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے کے بعد بیتوں کے واقعات بھی ہوتے ہیں. آسٹریلیا سے مربی سب لکھتے ہیں کہ ایک آسٹریلین نوجوان گزشتہ 1.5 سال سے زیر تبلیغ ہے. اسے اسلامی اصول کی فلاسفی پڑھنے کے لیے دی، جس کے کچھ روز بعد اس نے مجھے کہا کہ اس کتاب نے مجھے حیرت زدہ کر دی ہے. انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالت کے بارے میں جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا ہے، میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں یہ کتاب ایک دن میں ختم کر سکتا تھا. کہتے ہیں میں کتاب ایک دن میں ختم کر سکتا تھا، لیکن ایسے مضامین بیان کیے گئے ہیں
کہ مجھے ایک صفحہ کئی بار پڑھنا پڑتا تھا۔ اس کتاب نے مجھے اپنے بارے میں سوچنے اور ایک اچھا انسان بننے کی بہت مدد کی ہے۔ ایک غیر احمدی ڈاکٹر کو فرانس میں، امیر صاحب فرانس نے کتاب دی، اسلامی اصول کی فلاسفی۔ اس نے کہا کہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج کل کے حالات میں مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام مذاہب کے لیے امن کا پیغام ہے۔ اب میرا دل آپ کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ کانگو سے مبارک صاحب لکھتے ہیں کہ بکاوا اسمبلی کے سابق نائب اسپیکر کو گورنمنٹ انگریزی اور جہاد کا تحفہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے اس لائف آف محمد اور گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، ان کتب کا کچھ حصہ دیکھنے کے بعد بتایا کہ جہاد کے حوالے سے جس طرح حزب بانی جماعت احمدیہ نے تشریح کی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس نظریے کو تمام امت مسلمہ کو اپنانا چاہیے۔ وکالت اشاعت طباعت، ان کے کہتے ہیں کہ 92 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دوران سال 384 مختلف کتب، پمفلٹ اور فولڈر 39 زبانوں میں 36,88,000 کی تعداد میں طبع ہوئے، جن میں عربی، بنگلہ، البانین، بوزنین، لیتوین، سواحلی، کنونڈی وغیرہ بہت ساری زبانیں شامل ہیں۔ وکالت اشاعت ترسیل کے مطابق جو کتابیں مختلف ممالک میں بھجوائی گئیں وہ 75,745 کی تعداد ہے۔ فری رجسٹر بھی اس کے علاوہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ دنیا کے 90 ممالک میں 591 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام ہو چکا ہے، جن کے لیے لندن اور قادیان سے کتابیں بھجوائی جاتی ہیں۔ قادیان میں بھی لٹریچر کافی چھپتا ہے۔ نمائشیں، بک سٹالز، اس کے ذریعے 1970 نمائشوں کے ذریعے جو موصولہ رپورٹس ہیں، تقریباً ان نمائشوں میں شامل ہونے والے 2.25 لاکھ افراد تھے۔ اس کے علاوہ 2,747 بک سٹال اور بک فیئر بھی شامل ہوئے، لگائے گئے۔ انڈیا میں گوہاٹی بک فیئر کے موقع پر ایک نیپالی ہندو دوست نے تبلیغی گفتگو کے دوران ایک ہندو دوست جو کہ پیشے کے لحاظ سے ٹیچر ہیں، ان کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ پہلے میں اسلام کو ایک سخت اور کٹر مذہب سمجھتا تھا، لیکن جماعت احمدیہ سے جب مجھے اسلام کی تحقیقی تعلیم کا پتہ چلا تو میرا ذہن بدلا۔ یہ بک فیئر کے ذریعے سے لوگ جو اپنے خیالات بدلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی جو پرامن تعلیم ہے اسے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایسے لوگ جو اسلام کا نام سنتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں انہیں بھی حقیقی اسلام کا پتہ چلے۔ اسلام کی پرامن تعلیم کو دنیا تک پہنچانے کا کام صرف جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے۔
تکبیر نعرہ تکبیر اسلام احمدیت اسلام احمدیت غلام احمد کی نعرہ تکبیر. آسٹریلیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بک اسٹال ختم ہونے والا تھا. ایک بزرگ آسٹریلین بڑی عمر کے آسٹریلین آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا طریقہ تبلیغ مجھے بڑا پسند آیا ہے. آپ اپنے عقائد زبردستی کسی پہ ٹھونستے نہیں بلکہ اپنے کردار کے ساتھ اپنے مذہب کی خوبیاں پیش کر رہے ہیں، جبکہ عیسائی اپنا دین ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح آسام میں بک فیئر ہوا، وہاں کے بھی تاثرات ہیں، فجی میں اور ملکوں میں. اسی طرح لیفلیٹس جو تقسیم کیے گئے 103 ممالک میں مجموعی طور پر 69,84,000 لیفلیٹ تقسیم ہوئے اور اس کے ذریعے سے 1,68,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچے. اس میں جرمنی سر فہرست ہے، پھر یو کے ہے، آسٹریلیا ہے، ہالینڈ ہے، سویڈن ہے، سوئٹزرلینڈ، فرانس، امریکہ وغیرہ. تنزانیہ سے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ گاؤں ماسے میں جماعت کی بہت مخالفت تھی. صورتحال ایسی بن گئی کہ وہاں تبلیغ کرنا بہت مشکل تھا، مگر ایک دن ہم وہاں گئے اور جماعت کے تعارف پر مشتمل پمفلٹ تقسیم کر کے واپس آ گئے. اگلے دن ایک آدمی نے فون کر کیا کہ آپ ہمارے گاؤں آئیں، ہم جماعت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم وہاں گئے اور تبلیغ کی اور 5 افراد بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں شامل ہو گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس گاؤں میں مخالفت کی وجہ سے ہم سوچ رہے تھے کہ تبلیغ ممکن نہیں، وہاں خدا تعالیٰ نے پمفلٹس کی تقسیم کے نتیجے میں 5 بیعتیں عطا کر دیں. بورکینا فاسو کپیلا کے مبلغ کہتے ہیں کہ ایک تبلیغی پروگرام کے تحت ریجن کے ڈائریکٹر ایجوکیشن سے ریجن کے تمام اسکولوں اور کالجوں میں اسلام احمدیت کے امن کے پیغام کو پہنچانے کی اجازت لی. چنانچہ تمام اسکولوں اور کالجوں میں جماعتی پمفلٹس کی تقسیم ہوئی، تبلیغ کا اہتمام کیا گیا. لیکن ایک کالج میں مسلمانوں کی ایک تنظیم نے حکومتی اجازت کے باوجود تبلیغ کرنے سے اور پمفلٹ دینے سے روک دیا اور سخت مخالفت کی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں خاص فضل فرمایا اور اس کے ساتھ والے 2 کالجز نے 2 کالجز سے 6 اساتذہ جس میں ایک کالج کے ڈائریکٹر بھی شامل تھے، اس تبلیغ پروگرام سے متاثر ہو کر جلسہ سالانہ بورکینا فاسو میں شامل ہوئے. اور دوران جلسہ ایک کالج کے ڈائریکٹر نے جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور تمام حاضرین جلسہ کے سامنے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ جلسے کے اس ماحول کو دیکھنے کے بعد میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ آج میں عیسائیت چھوڑ کر احمدیت اور حقیقی اسلام کی آغوش میں آتا ہوں. لیفلیٹس کی تقسیم کے ذریعے سے فرانس میں بھی بڑی رابطے ہوئے. نیپال میں بھی بک سٹالز وغیرہ کے ذریعے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. عربی ڈیسک اس سال چھوٹی بڑی 13 کتب پرنٹنگ کے لیے بھجوائی گئیں. عربی میں زبان میں پمفلٹ جو تیار ہوا ہے اس کی تعداد اب 153 ہے. جو 153 تھی جو اب 166 ہو گئی ہے 13 کے بعد. روحانی خزائن جلد 21 براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 23 چشمہ معرفت پیام صلح ایام صلح، پھر اسی طرح تفسیر کبیر جلد اول، تقدیر الہی، عرفان الہی، برکات خلافت، اور اس طرح اور بہت سارا لٹریچر عربی میں بھی اب اللہ کے فضل سے شائع ہو رہا ہے. رشین ڈیسک، اللہ تعالیٰ کے فضل سے رشین ڈیسک کو گزشتہ 11 سال سے توفیق مل رہی ہے کہ وہ خطبات کا باقاعدہ ترجمہ بھی کر رہا ہے اور پھر ٹرانسکرائب کر کے بھی بھیجتا ہے الفضل کے لیے. اور یہاں بھی لٹریچر بھی شائع ہو رہا ہے ساتھ کے ساتھ، اور رشیا میں تقسیم بھی ہو رہا ہے. فرینچ ڈیسک، یہ بھی یہاں لٹریچر
کا ترجمہ کر رہے ہیں، کتب کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہاں خطبات کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور دوسرے جو انتظامی کام ہیں ان میں بھی مدد کرتے ہیں ترجمہ کرنے میں۔ بنگلہ ڈیسک ہے، MTA پر 41 گھنٹے کے بنگلہ لائیو پروگرام شوتر شوندھے پیش کیے گئے۔ ان پروگراموں کے ذریعے بنگلہ دیش اور مغربی ممالک میں، مغربی بنگال میں 78 بیتیں حاصل ہوئیں۔ اسی طرح خطبات کا ترجمہ بھی یہ کرتے ہیں، اور لٹریچر کے ترجمے میں بھی مدد کر رہے ہیں۔ چینی ڈیسک ہے، حضرت خلیفہ مسیح رابع کی کتاب اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا چینی ترجمہ کروایا ہے انہوں نے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب ہمارا خدا کا ترجمہ کیا ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی کتاب سیرت حضرت مسیح موعود کا ترجمہ آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گا۔ اور اس طرح اور لٹریچر بھی یہ ترجمہ کر رہے ہیں اور شائع کر رہے ہیں۔ انڈونیشین ڈیسک ہے، اس میں بھی ترجمے کا کام ہو رہا ہے۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جلد اول کا ترجمہ نصف سے زائد ہو چکا ہے، باقی لٹریچر بھی یہ ترجمہ کر رہے ہیں، خطبات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ٹرکش ڈیسک ہے، انہوں نے بھی دوران سال تراجم کر کے بعض کتب شائع کی ہیں۔ ان کتب میں پیغام صلح، ستارہ کیسریہ، تجلیات الہیہ، ریویو بر مباحثہ مٹالوی و چکڑالوی، معیار المذاہب، تحفہ کیسریہ اور وغیرہ کتابیں۔ اس طرح حضرت مسلم موعود کی کتابیں اسلام میں اختلافات کا آغاز، حقیقت الرؤیا، تقدیر الہی وغیرہ، ملائکۃ اللہ، اور یہ ترجمے کیے ہیں اور شائع ہوئی ہیں۔ سواحیلی ڈیسک ہے، MTA افریقہ پر نشر ہونے والے تمام پروگراموں کا سواحیلی ترجمہ، سواحیلی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کا سواحیلی ترجمہ ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اسی طرح لٹریچر میں بھی یہ لوگ مدد کر رہے ہیں۔ اسپینش ڈیسک ہے، یہ جہاں اسپینش زبان میں خطبات کا باقاعدہ ترجمہ کرتے ہیں، وہاں یہ لٹریچر بھی ترجمہ کر رہے ہیں۔ نظرثانی مکمل ہوئی ہے دوران سال، انشاءاللہ جلد شائع ہو جائیں گی، جس میں معیار المذاہب، حضرت مسیح علیہ السلام کی تحفہ کیسریہ، سچائی کا اظہار، تجلیات الہیہ، حجت اسلام وغیرہ کتابیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پریس اور میڈیا آفس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا کام کر رہا ہے، اور ان کے 102 مضامین اور خبریں شائع ہوئی ہیں پریس میں۔ ایک متعدد اندازے کے مطابق 2 کروڑ سے زائد افراد تک جماعت کا پیغام ان کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور ریڈیو ٹی ویژن پہ ان کے پروگرام ہوئے ہیں، بہت سارے صحافیوں سے ملاقاتیں اس دوران سال انہوں نے کافی کی ہیں۔ الاسلام ویب سائٹ ہے، قرآن کریم سرچ کی نئی ویب سائٹ openquran.com کا آغاز ہوا، اور جلسہ سالانہ UK پر اچھا آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں دوسرے ورژن کا جلسہ سالانہ UK کے موقع پر اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ اور اسلام پر قرآن کریم پڑھنے اور سننے کے لیے جدید دیدہ ذیل ریڈ قرآن .app کا اجرا ہوا ہے۔ انگریزی زبان میں 316 اور اردو زبان میں 1000 کتب ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ انگریزی زبان میں 6 نئی کتب Amazon، گوگل اور ایپل پر شائع کی گئی ہیں۔ اب تک کل 71 کتب ان پلیٹ فارمز پر شائع ہو چکی ہیں۔ اردو اور انگریزی میں 10 نئی آڈیو کتب تیار کی گئی ہیں۔ اس طرح اب تک اردو میں 77 اور انگریزی میں 40 کتب کی آڈیو فائلز تیار ہو چکی ہیں۔ خطبات، جمعہ کا بھی ترجمہ ہوتا ہے، 20 زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مختلف تقاریر، پریس وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس یہ کر رہے ہیں کام، اللہ کے فضل سے کافی کام ہوا ہے۔ MTA انٹرنیشنل، اس کے اللہ کے فضل سے اس کے 8 چینل 24 گھنٹے نشریات پیش کر رہے ہیں، جس میں مستقل عملہ بھی ہے اور والنٹیئر بھی بہت سارے ہیں۔ ان چینلز پر اس وقت 17 مختلف زبانوں میں
رواں ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں، جن میں انگریزی، عربی، فرانسیسی، جرمن، بنگلہ، سواہیلی، افریقن انگریزی، انڈونیشین، ترکی، بلغارین، بوزنین، ملیالم، تامل، روسی، پشتو، ہسپانوی اور سندھی زبانیں شامل ہیں۔ گھانا کا ایم ٹی اے بھی ایک ڈیجیٹل 15 جنوری کو ڈیجیٹل چینل گھانا کا افتتاح ہوا تھا، اور اسی طرح وہاں گھانا میں بھی اب ایم ٹی اے کے ذریعے سے کافی کام ہو رہا ہے، اور عام سیٹلائٹ کے علاوہ بھی چینل دکھایا جا رہا ہے ڈش عام اینٹینا پہ۔ اس کے علاوہ مختلف ٹی وی چینلز پروگرام لے کر ایم ٹی اے سے اپنے چینلوں پہ دکھاتے ہیں۔ ایم ٹی اے افریقہ کافی وسعت اختیار کر گیا، جیسا کہ میں نے کہا۔ ایم ٹی اے افریقہ کے 2 چینل مختلف افریقن زبانوں میں ہمہ وقت نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ایم ٹی اے افریقہ کی برانچز کی تعداد 11 ہو چکی ہے۔ مختلف اسٹوڈیوز میں یوروبا اور ہausa اور چوئی اور سواہیلی، فرینچ اور کریول زبان پروگرام تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہاباد اسٹوڈیو کو بھی اس سال اپ گریڈ کیا گیا۔ گیمبیا کا اسٹوڈیو بھی کام کر رہا ہے بڑا اچھا۔ ایم ٹی اے کے ذریعے سے ان کے پروگرام دیکھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتیں بھی ہوتی ہیں۔ کیمرون کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ یہاں سے دارالحکومت سے 40 کلومیٹر دور ایک چھوٹا شہر ہے، وہاں ایک دوست بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یوٹیوب پر ایم ٹی اے دیکھ رہا تھا اور جماعت کی تعلیمات کو کافی علم ہے۔ جب میرا دل مطمئن ہو گیا کہ جماعت سچی ہے اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام امام مہدی اور مسیح موعود ہیں، اور میرے ایک عزیز نے جو آئیوری کوسٹ میں رہتے ہیں، وہ احمدی تو نہیں لیکن ان کو جماعت کا علم تھا، ان سے رابطہ کر کے پوچھا کہ جماعت کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جماعت سچی ہے، اور انہوں نے کیمرون میں ہمارے معلم سلمان کا نمبر دیا، اور اب وہ بھی بچوں سمیت جماعت میں شامل ہو گئے ہیں اور باقاعدگی سے خطبہ بھی سنتے ہیں۔ اس طرح گیمبیا سے لکھتے ہیں، رپورٹ ہے، ایک سابق منسٹر کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ایسا چینل نہیں دیکھا، اس کے پروگراموں کا معیار بہت ہی اعلیٰ اور پروفیشنل ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر جو پیغام اس چینل کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے وہ اور بھی شاندار ہے۔ کہتے ہیں میں تو اپنے فارغ وقت میں صرف ایم ٹی اے دیکھتا ہوں۔ سیرا لیون سے ایک نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے امام جماعت کے مختلف پیس کانفرنس کے خطابات سنے جن میں صرف اور صرف امن کا پیغام تھا۔ آج دنیا کو امن کی ضرورت ہے۔ پھر میں نے احمدیت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح کی یہ باتیں سننے کے بعد میرا مبلغ سے رابطہ ہوا، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت جماعت احمدیہ کے ریڈیو اسٹیشنز کی تعداد 27 ہے، جس میں مالی میں 17، برکینا فاسو میں 4، سیرا لیون میں 3 ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی 1-2 ہیں۔ ان کے ذریعے سے بھی بڑے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ ترکی زبان میں صدائے اسلام کے نام سے انٹرنیٹ ریڈیو کا قیام عمل میں آیا ہے۔
یہ بھی اب شروع کیا ہے، اچھا کام کر رہا ہے۔ دیگر ٹی وی اور ریڈیو پروگرام جو ہیں 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 69 ممالک میں ٹی وی اور ریڈیو چینلز پر جماعت کو اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ اس سال 5068 ٹی وی پروگراموں کے ذریعے 1877 گھنٹے وقت ملا۔ اسی طرح ریڈیو اسٹیشنز کے علاوہ مختلف ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے بھی 47,800 گھنٹے پر مشتمل 10,831 پروگرام نشر ہوئے۔ اور کہتے ہیں اس ٹی وی اور ریڈیو کے ان پروگراموں کے ذریعے سے محتاط اندازے کے مطابق 33 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ احمدیہ ریڈیو کے ذریعے سے قبول احمدیت کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ مالی سے مبلغ صاحب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں جب بھی غیر جماعت ابواب سے افریقہ کے متعلق بات ہو تو وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ افریقہ میں لوگ اپنی کم علمی اور رغبت کے باعث جماعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ تاثر کہتے ہیں سراسر غلط ہے۔ مثال کے طور پر سکاسو ریجن میں کچھ عرصہ قبل زکریا جگیتے صاحب کو بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ زکریا صاحب پیشے کے اعتبار سے ٹیچر ہیں اور انگریزی اور فرینچ زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیعت کے وقت بتایا کہ وہ گزشتہ 7 سال سے ریڈیو احمدیہ کو سن رہے ہیں اور جماعت کے متعلق ہر زاویے سے تحقیق کرنے کے بعد بیعت کرنے آئے ہیں، اور بتایا کہ آج دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جماعت احمدیہ ہے۔ اسی طرح اس ریجن کے گاؤں ولینا کے امام قاسم صاحب بیعت کر کے احمدیہ جماعت میں شامل ہوئے، احمدیہ مشن ہاؤس میں تشریف لائے اور بتایا بیعت کرنے کے لیے احمدیہ مشن ہاؤس تشریف لائے اور بتایا کہ انہوں نے اپنی تعلیم مراکش میں مکمل کی ہے اور وہ عربی اور فرینچ زبان میں مہارت رکھتے ہیں، اور ایک لمبا عرصہ ریڈیو احمدیہ سننے اور جماعت احمدیہ سے متعلق مکمل تحقیق کے بعد اب ان کے پاس بیعت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ پھر مالی سے مولم صاحب کہتے ہیں ایک شخص ہمارے مشن ہاؤس آیا اور بتایا کہ میں باقاعدگی سے آپ کا ریڈیو سنتا ہوں اور بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے کہنے لگے اگر کوئی لٹریچر فرینچ زبان میں ہے تو وہ مجھے دیں تاکہ میں اس سے بھی استفادہ کروں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دوں، اور اس طرح وہ لٹریچر بھی لے کے گئے بیعت کرنے کے بعد۔ اسی طرح لوگوں میں ریڈیو سننے کے بعد، تربیتی پروگرام سننے کے بعد، خطبات سننے کے بعد اپنی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ تربیت بھی بڑی اچھی اعلیٰ رنگ میں ہو رہی ہے اس ذریعے سے۔ امیر صاحب تنزانیہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پروگراموں میں سے غیروں میں بھی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ ایک پڑھے لکھے دوست مقبیلہ صاحب جو پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہیں، ایک دن ریڈیو احمدیہ کے پروگرام سے متاثر ہو کر ہماری مسجد آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈیو احمدیہ کے پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں اور خاص طور پر عقیدہ وفات مسیح کے بارے میں جماعتی موقف حقیقت کے قریب معلوم ہوتا ہے۔ جماعت احمدیہ اسلامی تعلیمات کی جو تشریح پیش کرتی ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اس دور کے بارے میں مسائل کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں احمدیہ ریڈیو سننا کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تحریک وقف نو، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا بھر میں وقف نو کی تعداد اب 75,522 ہے، جس میں 44,697 لڑکے اور 30,825 لڑکیاں ہیں۔ اس سال جو نئے شامل ہوئے ہیں وقفین، ان کی تعداد 2,856 ہے۔ 15 سال سے زائد عمر کے وقفین نو کی تعداد 34,622 ہے، جس میں لڑکے 22,000 ہیں، لڑکیاں 12,000 سے اوپر۔ پاکستان میں وقفین نو بھی زیادہ ہیں، پھر جرمنی ہے، پھر یو کے ہے، پھر انڈیا، پھر کینیڈا۔ شعبہ مخزن تصاویر کے تحت بھی تصویروں کے ریکارڈ رکھنے کا کام اچھا ہو رہا ہے۔ ریویو آف ریلیجن کا شعبہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 119 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اجرا فرمایا تھا۔
یہ رسالہ انگریزی میں ماہوار، جرمن میں ہر دوسرے ماہ، جبکہ فرینچ اور اسپینش میں سماہی شائع ہو رہا ہے۔ یہ رسالہ 4 مختلف زبانوں میں ہر سال تقریباً 1,97,000 کی تعداد میں پرنٹ ہوگا۔ اس کی ویب سائٹ جو ہے دوران سال 2,50,000 سے زائد مرتبہ ریویو آف ریلیجن کی ویب سائٹ کو دیکھا گیا، اور انسٹاگرام اور ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے 5 ملین افراد تک رسائی حاصل ہوئی۔ یوٹیوب چینل کے ذریعے 87,000 سبسکرائبر ہیں، اور اس سال 2 ملین سے زائد مختلف ویڈیوز کو دیکھا گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کام کر رہا ہے۔ بس مسلم عورت کی بعض کتابیں بھی اس میں شائع ہو رہی ہیں۔ انہوں نے ایک گاڈ سمٹ بھی آرگنائز کیا تھا، اس کے بھی بڑے اچھے نتائج آئے اور لوگ بڑے متاثر ہوئے، بڑے اچھے انہوں نے اپنے فیڈ بیک دیے کہ ہمیں خدا تعالیٰ کی ہستی پر ایک یقین پیدا ہوا ہے پروگرام دیکھ کے۔ الفضل انٹرنیشنل ہے، یہ 27 مئی 2019 سے ہفتے میں 2 روز شائع ہو رہا ہے، اور اس میں خطبات اور باقی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھا ترقی کر رہا ہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اس کو پڑھا جا رہا ہے۔ الحکم ہے ہفتہ روزہ، اس کو بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کافی دیکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور انگریزی دان نوجوان اس اخبار سے خوب استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، مضامین بھی ان کے اچھے علمی ہوتے ہیں اور تاریخی بھی ہوتے ہیں۔ اخبارات میں جماعتی خبروں کے مضامین کی اشاعت جو ہوئی وہ مجموعی طور پر 2021 اخبارات نے 3,274 جماعتی مضامین اور آرٹیکل شائع کیے، جو مجموعی طور پر تقریباً 33 کروڑ سے زائد افراد تک پہنچے۔ احمدیہ آرکائیوز اینڈ ریسرچ سینٹر ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے تاریخی کام اور تاریخی مواد جمع کیا جا رہا ہے، کافی اچھا کام ہو رہا ہے، اور جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں مسلمانان ہند کے لیے ان کا بھی ذکر ہے اس میں، اس کے بارے میں بھی کام کر رہے ہیں، کافی تحقیق کر رہے ہیں۔ مرکزی شعبہ آئی ٹی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا کام کر رہا ہے، اور آئی ٹی کے شعبے کو مختلف دفاتر میں آرگنائز کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل عربک انگلش ٹرانسلیشن ڈیسک ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے انگریزی سے عربی میں لٹریچر اور کتابیں اور ترجمہ کر رہے ہیں، اور عربی سے انگلش میں ترجمہ کر رہے ہیں، اور کافی اچھا کام کیا ہے انہوں نے۔ اور بعض لٹریچر جو ترجمہ ہو رہا ہے عربی کتب کا انگلش میں، اس میں معاونت بھی کرتے ہیں۔ مرکزی شعبہ اے ایم جے کے تحت بھی ہمارے انجینئر آرکیٹیکٹ مختلف مشنوں میں جا کے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں خاص طور پہ افریقن ممالک میں بڑا اچھا کام کر رہی ہے، واٹر فار لائف کا اور سولر سسٹم کا، اور افریقہ میں ماڈل ولیجز کا۔ یہ بعض دوسری چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے، دوسرے کمپنیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے نلکے لگانے اور دوسرے کام کرنے کا، انتقال کا کافی کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ نصرت جہاں، مجلس نصرت جہاں ہے، 12 ممالک میں 37 ہسپتال اور کلینک کام کر رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں 49 مرکزی اور 14 مقامی ڈاکٹر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ 11 ممالک میں 593 ہائی سیکنڈری اسکول اور جونیئر سیکنڈری اسکول اور مڈل اسکول، پرائمری اسکول کام کر رہے ہیں۔
یہاں بھی 21 مرکزی اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ انصار اللہ نے ایک برکینا فاسو میں مسرور آئی انسٹیٹیوٹ کی تعمیر کی ہے، جو قریب انشاءاللہ کام شروع کر دے گا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے اور بڑا اچھا انتظامات کے تحت، تمام سہولیات کے تحت انہوں نے یہ اسپتال بنایا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ دنیا کے 60 ممالک میں رجسٹر ہو چکی ہے اور ہنگامی حالات میں بھی بہت اچھا مختلف ملکوں میں یہ کام کر رہی ہے۔ آنکھوں کے فری آپریشن بھی ان کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ فری میڈیکل کیمپس بھی لگ رہے ہیں۔ خون کے عطیات بھی ان کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں۔ چیریٹی واک میں بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے اور اللہ کے فضل سے جب غریب ملکوں میں جہاں یہ جا کے مدد کرتے ہیں، چاہے وہ آنکھوں کے آپریشن ہے یا پانی کی فراہمی ہے یا دوسرے کام ہے، لوگوں کا جو خوشی ہوتی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر مختلف طبقوں میں جا کے یہ تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، جہاں قیدی بھی شامل ہیں۔ نوآبائین سے رابطے اور بحالی جو ہے، دوبارہ واپس آنا یا تعلق پیدا ہونا دوبارہ، جو ایک لمبے عدم رابطہ کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا واسطہ رابطہ، اس کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے، اس میں نائجیریا نے اس سال زیادہ کام کیا ہے۔ پھر مالی نے کام ہوا ہے، سیرالیون میں، سینیگال میں، کیمرون، آئیوری کوسٹ وغیرہ میں۔ نوآبائین کے لیے تربیتی کلاسز اور فریشر کورسز کا انعقاد کیا گیا۔ 6,765 جماعتوں میں 30,755 تربیتی کلاسز منعقد کی گئیں نوآبائین کے لیے۔ ان میں شامل ہونے والوں کی تعداد 1,18,000 ہے۔ اس کے علاوہ 1,000 سے زائد اماموں کو تربیت بھی دی گئی۔ اس سال ہونے والی بیعتوں کی تعداد کووڈ کی وجہ سے کھل کے تبلیغ تو بعد جا کے ہو نہیں سکتی تھی، بہت ساری پابندیاں تھیں، گزشتہ سال بھی یہ پابندیاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال اللہ تعالیٰ نے 1,25,221 بیعتیں عطا فرمائی ہیں، جو گزشتہ سال کی نسبت 13,000 سے زائد ہیں۔ اور اس سال سب سے زیادہ بیعتیں گنی کناکری میں ہوئی ہیں، جو 25,000 سے زائد ہیں۔ پھر کیمرون ہے، پھر سیرالیون ہے، پھر سینیگال ہے، پھر تنزانیہ، کانگو کنشاسا اور برازیل میں ہے، لائبیریا، مالی، گنی بساؤ، برکینا فاسو، آئیوری کوسٹ، گیمبیا، بینن، گھانا، نائجر، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، یوگنڈا، ٹوگو، کینیا، ساؤ تومے، مڈغاسکر، زمبابوے،
اور اس کے علاوہ برونڈی، ملاوی، روانڈا، زیمبیا، صومالیہ، الجیریا، ایکویٹوریل گینی، ایتھوپیا، موریشس، مصر، گبون، موریتانیہ، جنوبی افریقہ، مایوٹ آئی لینڈ اور سوالی لینڈ بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے باتیں ہوئی ہیں۔ انڈیا میں بھی اللہ کی فضل سے بیعتیں ہوئی ہیں، انڈونیشیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، ازبکستان اور رشیا میں بھی، قازقستان اور ترکی میں بھی چند افراد نے بیعتیں کی ہیں، تاجکستان، کمبوڈیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، چائنا، افغانستان، جارجیا، ہانگ کانگ، جاپان، سری لنکا اور ان ممالک میں، یورپین ممالک میں، جرمنی میں، فرانس میں، ناروے میں، آسٹریا میں، ہالینڈ میں، بیلجیم، اٹلی، ڈینمارک، البانیہ، یونان، آئرلینڈ، کوسوو، رومانیہ، نارتھ امریکہ میں بیعتیں ہوئی ہیں، کینیڈا اس کے بعد ہے، پھر ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو، ہیٹی، میکسیکو، گوئٹمالا، بیلیز، کیوبا، گواڈیلوپ، جمیکا، ہنڈروس، کیمن آئی لینڈ، ایل سلواڈور، پورٹو ریکو، یہاں بیعتیں ہوئی ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں فرینچ گیانا میں، گیانا، اور برازیل میں، ارجنٹائن، ایکویڈور، پیراگوئے، بولیویا، چلی، سورینام، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ پیسیفک میں فجی میں بیعتیں ہوئیں اس سال، آسٹریلیا، کریباتی، نیوزی لینڈ، سولومن آئی لینڈ، پھر بعض عرب ممالک میں بھی بیعتیں ہوئیں۔ بیعتوں کے ضمن میں بعض واقعات بھی لکھے جاتے ہیں۔ رشیا کے مبلغ لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال یہاں ایک دوست اسکندر صاحب سے رابطہ ہوا، رشین ہے، ان کا احمدیت کے بارے میں کافی مطالعہ ہے، اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا بھی مطالعہ ہے۔ ان کو 23 نومبر 2020 کو بیعت کر کے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ انہوں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو کوئی صداقت، انہیں شروع میں کہا گیا کہ دعا کریں صداقت کا نشان دکھائے، کہنے لگے کہ میں نشان نہیں چاہتا، میں تو حضرت ابوبکر کی طرح اعلیٰ ایمان مانگتا ہوں۔ چنانچہ وہ بیعت کر کے شامل ہو گئے۔ اسی طرح میکسیکو میں ایک نوجوان کئی سال سے اسلام احمدیت کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے تھے، ان کی والدہ کچھ سال پہلے احمدی ہو چکی تھیں۔ ایک دن ان سے اسلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو 1-2 سوالوں کے بعد انہوں نے اچانک کہا کہ میں احمدی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ کئی سال سے وہ اسلام کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ دہریہ ہو چکے تھے، لیکن اسلام نے ان کے تمام خدشات دور کر دیے ہیں۔ یہ نوجوان ہیں، چنانچہ وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے۔ رشیا کے مبلغ انچارج لکھتے ہیں، ایک 25 سالہ نوجوان دینی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، رائے حق کی تلاش میں انٹرنیٹ اور ذاتی کوشش کے ذریعے مختلف گروہوں اور فرقوں کے جا کر معلومات لیتے رہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہی ان سے 2019 میں رابطہ ہوا۔ انٹرنیٹ پر جماعت احمدیہ کے بارے میں جو غلط باتیں پھیلائی جاتی تھیں ان کا انہیں جواب دیا گیا، ان کو لٹریچر بھی مہیا کیا گیا، خطبات سننے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ 1 سال سے کچھ اوپر عرصہ تک اس مسائل کے ساتھ بات ہوتی رہی۔ اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ جو تحقیق ابھی تک میں نے کی ہے اس کے مطابق جماعت احمدیہ ہی حقیقی اسلام کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن بیعت کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ چنانچہ انہیں دعا کی طرف توجہ دلائی گئی۔ شجرہ صدر تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس لیے آپ دعا کریں۔ چنانچہ کچھ ماہ دعاؤں اور غور و فکر کے بعد رسلن صاحب نے رابطہ کر کے بتایا کہ علمی لحاظ سے مجھے تسلی ہے اور دعا کرنے پر کوئی انقباض پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کرتا ہوں۔ کرغزستان سے بھی اسی طرح ایک دوست ہیں، وہ
کہتے ہیں کہ میں ایک احمدی نوجوان کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ میرا ہمسایہ ہے، ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے۔ اس سال رمضان کے مہینے میں نے اس سے پوچھا کہ تو ہماری مسجد میں کیوں نہیں آتا، مسلمان ہے یہ کرغزستان کے تلنت بیگ صاحب۔ اس نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ پھر رمضان کے ایک مہینے کے بعد باقی میرے پاس آیا، نام ہے اس لڑکے کا باقی، اور کہا کہ وقت آ گیا کہ میں سب کچھ بتا دوں۔ اس طرح اس نے مجھے احمدیت کے بارے میں سب کچھ سمجھایا اور قرآن پاک سے ثابت کر دیا کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے۔ اس پر میں نے حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی علیہ السلام کو سچا مان کر آپ علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ یہ بھی کرغزستانی ہے۔ اس طرح سینٹرل افریقہ کی رپورٹ ہے، مالی کے واقعات ہیں۔ پھر مختلف ملکوں کے ہیں، الجزائر سے بھی ایک ہے، انہوں نے بھی اپنے واقعات لکھے ہیں۔ مراکش، سیریا، الجزائر کی خاتون لکھتی ہیں رمینی صاحبہ، کہتے ہیں رشتہ داروں میں سب سے پہلے میری بیعت میرے بہنوئی نے کی۔ ہم جب انہیں گھر جاتے وہ ہمیں MT العربیہ دیکھنے کی دعوت دیتے، اور جب دوبارہ ملنے جاتے تو جماعت کے بارے میں ہم سے پوچھتے۔ میں ان دنوں ٹی وی بہت کم دیکھتی تھی، لیکن ان کی وجہ سے میں نے کبھی کبھی MTA دیکھنا شروع کیا۔ پھر اپنی جماعت احمدیہ کی تعلیمات، اس کی بلا تفریق رنگ و نسل کے لوگوں سے محبت اور خدمت خلق کے کام، اور اسلام کے مسلسل دفاع اور تعلق خدا تعالیٰ کی صفات کے عظیم بیان اور قرآن کریم کی پرحکمت تفسیر کو دیکھ کر یہ جماعت مجھے اچھی لگی۔ اسی دوران حضرت سلمان فارسی کا واقعہ یاد آیا، کیسے آگ کی عبادت سے نکل کر خدا واحد کے پرستار بن گئے تھے۔ یہ سب کچھ تدریجاً ہوا، کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے وطن اور مال و دولت چھوڑا اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کی۔ خیر حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ پھر وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آ گئے اور پھر بیعت کی۔ کہتی ہیں کہ بہرحال بیعت کا فیصلہ میرے لیے اس وجہ سے بھی آسان ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے زمانے میں جماعت کے ساتھ شامل ہونے کی نصیحت کی ہوئی تھی، اور کسوف و خسوف والی حدیث کے پورا ہونا بھی مسیح موعود کی نشانی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ حیات مسیح کا عقیدہ شرک ہے، لہذا نزول کی حدیثوں کی تعویل ضروری ہے۔ بہرحال خدا کے فضل سے استخارے کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ اس طرح اور بہت سے واقعات ہیں۔ رویا صادقہ کے ذریعے سے لوگ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ ارجنٹین سے مروان صاحب مبربی لکھتے ہیں کہ جوان صاحب نے ان سال بیعت کی۔ ان کا تعلق بیلاروس بوئنس کے صوبے سے ہے۔ انہوں نے عیسائی پریسٹ بننے کے لیے اپنی زندگی وقف کی تھی، لیکن تعلیم کے دوران عیسائی تعلیمات پر ان کو شکوک و شبہات اس قدر بڑھ گئے کہ ان کو 4 سال بعد سیمینری کورس چھوڑنا پڑا۔ عیسائی مذہب میں تسلی بخش جوابات نہ ملنے پر انہوں نے دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، اور ان کی دلچسپی اسلام اور قرآن کریم میں بڑھتی گئی۔ جب انہوں نے قرآن کریم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی فرقوں سے رابطہ کیا تو جماعت احمدیہ سے ان کا پہلا تعارف اور رابطہ ہوا، اور انہیں مشن ہاؤس آنے کی دعوت دی گئی۔ جب مشن ہاؤس پہنچے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر پہلی مرتبہ دیکھی تو فوراً اس پر سوالات شروع کر دیے۔ کہتے ہیں میں نے انہیں کوشش کی اور مناسب سمجھا کہ پہلے اسلام کے بنیادی عقائد سے ان کو آگاہ کروں، لیکن ان کا صرف اصرار تھا کہ پہلے ان کو مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف کرایا جائے۔ چنانچہ ان کو تفصیل سے بتایا کہ آپ وہی مسیح موعود ہیں جن کی آمد کی پیشگوئی تمام مذاہب میں موجود ہے۔ اس موقع پر انہوں نے مزید اظہار نہیں کیا اور واپس چلے گئے۔ کچھ ہفتوں کے بعد کہتے ہیں دوبارہ رابطہ کیا کہ وہ کچھ ہفتوں سے مسلمان ہو چکے ہیں اور اب بیعت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ان کو مشورہ دیا کہ مزید تحقیق کر لیں۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ میری تسلی اس دن ہو گئی تھی جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تھی، کیونکہ تصویر سے میرا پہلے سے ایک واسطہ ہے، اور جب میں نے ان کی تصویر دیکھی
تو مجھے یقین ہو گیا کہ خدا تعالیٰ تک پہنچانے کا راستہ مجھے جماعت احمدیہ کے توسط سے ہی ملنا ہے۔ مسعود نے بتایا کہ 2 سال قبل جب یہ حق کی تلاش اور شدید جستجو میں تھے، ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص انہیں امن اور اطمینان حاصل کرنے کے ذرائع بیان کر رہا ہے اور بار بار بتا رہا ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو میری نصائح پر عمل کرو۔ کہنے لگے اس عرصے میں نہ تو میرے اسلام سے براہ راست واقفیت تھی اور نہ ہی میں اس شخص کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر سکا کیونکہ میرے لیے ایک اجنبی تھا۔ لیکن جب میں مشن ہاؤس آیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو فوراً مجھے میری وہ خواب یاد آ گئی، کیونکہ یہ وہی شخص تھے جو 2 سال قبل مجھے خواب میں نصائح کر رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے۔ چنانچہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حق کی تلاش میں اب میں اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی۔ بہرحال بیعت کے بعد ان کی فیملی کی مخالفت بھی ہوئی۔ ان کے والد بڑے اسٹرکٹ قسم کے عیسائی ہیں، کٹر عیسائی ہیں، انہوں نے قتل کر دیا ان سے، اور بہرحال یہ کہتے ہیں اب تو میری روحانی فیملی بن گئی ہے، میری جسمانی فیملی نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ کیمرون کے معلم صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص محمد صاحب باقاعدگی سے MTA دیکھتے ہیں۔ ایک جمعہ انہوں نے جو میرا خطبہ سنا MTA پہ، حضرت عثمان کی شہادت کا ذکر جو ہوا، کس طرح مشکلات اور تکلیف میں سے حضرت عثمان گزرے تھے، تو محمد صاحب نے کہا کہ اس خطبے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اسلام کے شروع زمانہ میں بھی صحابہ کرام اور خلفاء نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ پھر وہ یوم مسیح موت کے پروگرام میں شامل ہوئے اور جاتے ہوئے ظہور امام مہدی علیہ السلام کے پمفلٹ ساتھ لے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ پمفلٹ پڑھ کر مجھے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام سے متعلق جستجو پیدا ہوئی۔ میں نے خدا تعالیٰ سے رہنمائی کے لیے دعائیں شروع کر دیں، اور ایک رات میں نے خواب میں حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مجھے فرماتے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس رات میں سمجھ گیا کہ جماعت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور مجھے بیعت کر لینی چاہیے۔ چنانچہ اگلے دن انہوں نے بیعت کر لی۔ تو اس طرح کے واقعات اللہ فضل سے بے شمار ہیں، افریقہ کے بھی، رشیا کے بھی، یورپ کے بھی۔ کافی ہو گیا اس لیے میں ختم کرتا ہوں۔ آئندہ کسی وقت یہ واقعات بیان ہو جائیں گے۔ مخالفین کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں بیعتیں ہوتی ہیں۔ ایک خاتون نے بیعت کی، سمنتھا صاحبہ نے، میکسیکو میں۔ ان کا کہنا ہے کافی سالوں سے وہ مختلف مشکلات کی شکار تھیں۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں خدا کی ضرورت ہے، اور مختلف مذاہب کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہو سکتا ہے۔ آن لائن کئی مسلمان دوست بنائے، ایک دن جماعت سے رابطہ کیا اور مسجد آنا شروع کیا۔ ان کے دوستوں نے اسے منع کیا اور جماعت احمدیہ کے خلاف کئی باتیں ان سے کیں۔ مقامی سنی جماعت کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا، لیکن ان کے گرے ہوئے اخلاق، سخت دلی اور اسلامی تعلیمات سے دور پا کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے احمدیت کے خلاف اعتراضات بھی جھوٹے ہیں اور حقیقی اسلام صرف احمدی جماعت میں ہی نظر آتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اپنی تمام غیر احمدی دوستوں سے بات کرنا چھوڑ دی اور بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئی، مخالفت کی وجہ سے بھی۔ اس طرح امیر صاحب گیمبیا بھی لکھتے ہیں، ایک دوست یا سیسے صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور ہم نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا۔ اس پر وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے یہاں آنے سے پہلے بعض غیر احمدی یہاں آئے تھے اور انہوں نے جماعت کے خلاف باتیں کیں۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ میں جماعت احمدیہ کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اتنا علم ہے کہ وہ لوگ آپ لوگوں سے زیادہ بہتر مسلمان ہیں۔
ابھی ہم وہاں موجود تھے، کسی نے مخالفین جماعت کو ہمارے اس قوم میں پہنچنے کی اطلاع دے دی، جس پر ایک مخالف نے ان صاحب کو فون کر کے کہا کہ احمدی نہ ہو جانا، اس سے بچ کے رہنا۔ اس پر سیسر صاحب نے ان کو بتایا کہ مجھے تو احمدیوں میں کوئی غلط بات نظر نہیں آئی، انہوں نے تو اپنے دلائل قرآن کریم سے دیے ہیں، اس لیے میں تو جماعت احمدیہ کو قبول کر رہا ہوں۔ بہرحال مخالفین کو بھی دعوت دی کہ وہ آ کر اپنے دلائل پیش کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ چنانچہ یہ صاحب دیگر 10 احباب کے ساتھ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ پھر نشانات دیکھ کر لوگ بیعت میں شامل ہوتے ہیں، احمدیوں کا نمونہ دیکھ کے لوگ بیعت میں کرتے ہیں، پھر مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سے جو خلاف ہمارے بولا جاتا ہے اس کو سن کے لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ نومائن جو ہیں ان کو احمدیت چھوڑنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا کے صدر صاحب لکھتے ہیں مانسلوٹ جماعت کے کہ ایک توفو فیکٹری کا ملازم زیر تبلیغ تھا، احمدیت کی سچائی جاننے کے بعد اس نے احمدیت بیعت کر لی۔ کچھ دن بعد فیکٹری کے افسر کو پتہ چلا کہ یہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہو گیا ہے، تو اس نے اسے کہا کہ یا احمدیت چھوڑ دو یا فیکٹری چھوڑ دو۔ تو اس نومبائی نے مضبوطی سے جواب دیا کہ وہ احمدیت کا انتخاب کرے گا، اور اس نے فیکٹری چھوڑ دی۔ اور خدا کی تقدیر اس طرح ظاہر ہوئی کہ کچھ ماہ بعد وہ فیکٹری دیوالیہ ہو گئی، اور دوسری طرف اس نومبائی کی اپنی ٹوفو کی فیکٹری اس نے اپنی لگا لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح یہ نشان دکھایا۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ ہمارے احمدیت قبول کرنے کے بغیر معمولی تبدیلیاں ہی پیدا ہوئی ہیں۔ قریباتی کہ وہاں ایک معلم ہے جو پہلے احمدیت قبول کرنے سے پہلے مار کٹائی اور دیگر کاموں میں بڑے مشہور تھے، اور لوگ ان سے بڑے خوفزدہ رہتے تھے۔ بہرحال اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ کہتے ہیں یہ جہاں ہماری مسجد بنی ہے وہاں ایک دن ایک شخص شراب پی کر اسلام کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور گالی گلوچ کر رہا تھا۔ چونکہ یہاں کے رواج کے مطابق 4 دیواری نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسجد کے صحن میں اس وقت مولم صاحب نماز پڑھا رہے تھے۔ جب مولم صاحب نے سلام پھیرا تو اس کی نظریں مولم صاحب سے ملیں اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اگلے دن دوبارہ مسجد میں آیا اور مولم سے کہنے لگا کہ آپ تو اپنے علاقے میں بڑے مشہور تھے اور لوگ آپ سے ڈرتے تھے، بڑے بدماش قسم کے انسان تھے، یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ نمازیں پڑھا رہے ہیں آپ؟ پہلے تو میں ڈر گیا کہ اب میرا کیا حال ہوگا، لیکن آپ کا صبر اور تحمل دیکھ کر مجھے پریشانی بھی ہوئی کہ کیا یہ وہی شخص ہے۔ اس پر مولم نے اسے سمجھایا کہ جب سے میں نے اسلام احمدیت قبول کی ہے میری زندگی بدل گئی ہے اور میں نے ان سب برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص باقاعدہ مسجد آنے لگ گیا اور اسلام میں احمدیت قبول کر لی۔ اس طرح اور بہت سارے ممالک کے واقعات ہیں، فجی، تنزانیہ، فرانس۔ خطبات سن کے بھی لوگوں میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت سارے واقعات لوگ لکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ مخالفین احمدیت کی جو ہیں ان کے بد انجام بھی ہم سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اپنے انجام خود ہی دیکھ لیتے ہیں۔ قبولیت دعا کے بھی بہت سارے واقعات لوگوں کے ہیں۔ گوئٹے مالا سے ملک انچارج لکھتے ہیں کہ 3 ماہ قبل بائرن صاحب زیر تبلیغ فیملی اور بعض دیگر افراد اور دیگر زیر تبلیغ فیملیز کے لیے انہوں نے خط لکھا مجھے،
اور جب ان کو جواب سنایا گیا اس کا، تو بائرن سیتا لان کی بیوی کا بیان ہے کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ہر وقت لڑائی جھگڑے اور مسائل رہتے تھے، لیکن گزشتہ 3 ماہ سے ان کے گھر کا ماحول بالکل بدل گیا ہے۔ بائرن سیتا صاحب نے بیعت کر لی تھی اور باقی ان کے افراد زیر تبلیغ تھے۔ تو بہرحال ان کی فیملی میں بیوی نے کہا کہ 3 مہینے سے میں دیکھ رہی ہوں کہ گھر کا ماحول بدل گیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اور انہوں نے کہا یہ تو دعاؤں کی برکت سے لگتا ہے، اور اپنے 2 بچوں سمیت بھی انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ یہ واقعات تو بے شمار ہیں۔ غیروں کے تاثرات بھی مختلف تقریبات کے موقع پر ہوتے ہیں۔ امیر صاحب کینیڈا لکھتے ہیں کہ دوران سال نیشنل جامع تبلیغ منایا گیا، شاہراہوں اور چوراہوں پر اس روز سائن لگائے گئے، سائن بورڈ لے کے کھڑے ہوئے مختلف لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ۔ اس دوران یہ کہتے ہیں ایک واقعہ ہوا کہ برمپٹن میں ہمارے ایک سائن بورڈ پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر ایک ہندوستانی بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس شخص کی تصویر تم لوگوں نے اٹھا رکھی ہے اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ شخص ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اس کا پیغام سچا ہے۔ اب میں خود آپ کی جماعت کے بارے میں پڑھوں گا۔ آسٹریلیا میں آسٹریلیا ڈے منایا گیا، وہاں بھی ایک خاتون مس ڈیوی کہتی ہیں کہ آپ کے پروگرام کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے کہ آسٹریلیا کا مستقبل اچھے ہاتھوں میں ہے۔ یہ پروگرام دیکھ کر مجھے اپنے آسٹریلین ہونے اور آسٹریلیا کو اپنا وطن کہنے پر فخر ہے۔ اسی طرح اور جگہوں سے بھی بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ کبابیر کے مربی صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے معاذ عہدے صاحب نے ہمارے مرکز میں آنے والے امریکہ کے طلباء پر مشتمل غیر مسلم وفد کو اسلام اور احمدیت کا تعارف کروایا اور طلباء کے سوالات کے جواب بھی دیے۔ اس گروپ کے ایک طالب علم ابراہم کہنے لگے کہ میں ڈومینیکا کے ایک یہود گھرانے میں پیدا ہوا تھا، آباء و اجداد کی پیروی میں ہم مسیح کے انتظار میں ہیں۔ آج تک اس بارے میں میری یہ حالت رہی ہے کہ کسی اور کی بات سننے کی بالکل کوئی رغبت نہیں ہے، بلکہ بلا ثبوت اپنے عقیدے پر قائم چلا آیا، مگر آج یہاں آپ کی جماعت وزٹ کرنے کے بعد میں بالکل کوئی اور شخص بن گیا ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جو کسی انسان کی بات نہیں لگتی، بلکہ خدائی کلام ہے، اور اب گویا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ادھر ادھر پھرنا چھوڑو اور اپنے آگے سے پردے ہٹاؤ اور سچائی کی تلاش کرو۔ بس جو کچھ میں نے یہاں سے سنا وہ دل و دماغ پر دستخط کیا ہے۔ اسی طرح ایک اسپین سے آئی غیر مسلم لڑکی مسجد سے نکل کر واپس جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی اس مسجد نے مسجد سے اب ہم زندگی کی تازہ امیدیں لے کر لوٹ رہے ہیں، ہمیں ایک اچھا لائحہ عمل ملا ہے، اور شکریہ ادا کیا۔ حضرت اقدس بے شمار رپورٹ ہے، بہت لمبی ہے، کچھ حصہ میں نے بیان کیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مخالفین کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ باز آ جاؤ اور اس کے قہر سے ڈرو، اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو
اور ہم بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ان مخالفین کو بھی عقل دے اور دنیا کے تمام انسانوں کو عقل دے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کو سمجھیں، اسلام کے حقیقی پیغام کو سمجھیں، اور دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنا فرستادہ بھیجا ہے اس کو مان کر اپنی دنیا کو آپ خود سنوارنے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔